السلام علیکم. کراچی نفسیاتی ہسپتال کی طرف سے ہفتہ وار جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے ذہنی امراض کے حوالے سے وہ شروع کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر سید مبین اختر کراچی نفسیاتی ہسپتال کے بانی ہیں اور انہوں نے امریکہ سے ڈگری حاصل کی ہے اور امریکہ میں ٹریننگ حاصل کر کے ہی پھر پاکستان میں آ گئے تھے اور 50 سال سے اپنے ہاسپٹل کو یہ علاج کے حوالے سے اور ٹریننگ کے حوالے سے اور شعور اور آگہی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور مسلسل شروع سے ہی ان کا جو مقصد تھا وہ ذہنی امراض کا علاج کے ساتھ ساتھ اس کا شعور اجاگر کرنا تھا. اور یہ شروع سے ہی اپنے پروگرام اس طرح کے کرتے رہے ہیں کہ اس بیماریوں کے حوالے سے تفصیل اور اپنا ایکسپیرئنس وغیرہ جو ہے وہ شائع کرواتے رہے ہیں اردو میں اور اخباروں میں ٹی وی میں اور اب سوشل میڈیا نہیں آ سکتے یہ کامنٹس جو ہیں تو آپ کے سوالات کے جوابات ہم دیتے ہیں بیماری کے حوالے سے اور آپ کو رہنمائی کرتے ہیں علاج کے حوالے سے. تو ڈاکٹر مبین اختر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں. تو اب ہم آپ کو جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات کے لیے تیار ہیں. ایک چیز جو مجھے بہت لکھنے میں اور دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ ہم جو ہے بہت تفصیلی ہسٹری جب لیتے ہیں بہت تفصیلی معلومات جب مریض سے ان کے ریلیٹیو سے کرتے ہیں تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ پیشنٹ کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ تکلیف کب سے تھی مدت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بہت سے رشتہ داروں سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی تکالیف شروع ہو جاتی ہیں اور ان کو مشورہ دے دیتے ہیں رشتہ دار اور دوسرے لوگ کہ ایسے کریں یہ آپ شادی کر دیں گے ان کے تو یہ بہتر ہو جائیں گے. تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ شادی کے بعد جو ہے اور بڑھ جاتے ہیں کیونکہ شادی جو ہے یہ حل تو نہیں ہوتا ہے بیماریوں کے حوالے سے مسائل کے حوالے سے کہ آپ شادی کر دیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اور بہت سی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں بہت سے مسائل بڑھ جاتے ہیں اور بہت سی تکلیفیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو کبھی بھی کسی کے مشورے پہ یہ عمل نہ کریں کہ جس کو ذہنی طور پہ کوئی بھی تکلیف ہو اداسی ہو گھبراہٹ ہو یا کسی قسم کی بھی بیماری یا تکلیف ہو تو آپ اس مشورے پہ عمل نہیں کریں کہ آپ جو ہے ان کی شادی فوراً کر دیں گے تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ڈاکٹر تو عموماً یہ بات نہیں کہتے مگر میرے خیال میں جو کویکس ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں اور عام پبلک میں بھی بہت سارے لوگ یہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ وہ لڑکا یا لڑکی بیمار ہے تو کہتے ہیں اس کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. تو شادی کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ اور بیمار ہو جائے گا کیونکہ شادی بھی ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے ذمہ داریاں. اس میں میاں بیوی کے تعلقات ہیں بچوں کی دیکھ بھال ہے تو اس لیے ایسا کبھی نہیں کریں کہ بیمار جب ٹھیک ہو جائے بیماری تو پھر شادی کر سکتے ہیں آپ وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے مگر جب تک ٹھیک نہ ہو جب تک شادی کا نہیں سوچیں. بشرا فریدہ صاحبہ کہتی ہیں زبردست معلومات پروگرام ہے. شکریہ بہت بہت. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں اور آپ مشورہ دیں اور آپ کو کیا چاہیے تاکہ ہم اس کو بہتر کر سکیں. اور آفتاب نظامانی سر میم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. حضرت افریدی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نیک والا یہ سر والا رگ تیز ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے انگزائٹی میں ایسا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. یہ جو رگ چلتی ہے اور ایک دم گھبراہٹ ہوتی ہے اس میں دل بھی دھڑکتا ہے یہ گھبراہٹ اس کو ہم پینک انگزائٹی کہتے ہیں اور یہ گھبراہٹ کی ایک قسم ہے. کچھ لوگوں کو تو ہر وقت گھبراہٹ رہتی ہے اس کو ہم جنرلائز انگزائٹی کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دورے پڑتے ہیں کچھ دیر کے لیے گھبراہٹ ہوتی ہے ان کو اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں.
اور گھبراہٹ بھی اتنی شدید ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ بس اب ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اور انتقال کر جائیں گے. حالانکہ اس کیفیت پہ کوئی نہیں مرتا ہے. موت کا کسی کو پتہ نہیں، کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، مگر کم از کم اس بیماری سے کوئی نہیں مرتا کوئی. حفظان خان، سر، گھبراہٹ، ڈر، خوف. جب سرٹرلین 50 ملی گرام یوز کرتا ہوں فٹ رہتا ہوں، جب چھوڑ دوں تو پھر گھبراہٹ ہو جاتی ہے. یہ بات صحیح ہے. گھبراہٹ کا علاج سرٹرلین سے بھی ہوتا ہے، اور اگر اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو میرے خیال ہے کہ اس میں سائیکو تھراپی اور گفتگو کے ذریعے سے علاج بھی ساتھ کرنا چاہیے. اس لیے سائیکیٹرسٹ کو رابطہ کریں آپ، اور دوائی بھی بدل کے دیکھی جا سکتی ہیں. اصل میں آپ اپنی مرضی سے نہیں میڈیسن چھوڑیں، ڈاکٹر جب کہے تو پھر آپ اس کو چھوڑیں، اور جب بھی چھوڑیں گے گھبراہٹ ہوگی یہ بھی ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ اس کو کتنے عرصے لگاتار کھائیں. اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر مشورہ دے گا کب چھوڑنی ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ صحیح رہے گا. عمران عباس صاحب کہتے ہیں اکثر سر میں پریشر بلڈ رہتا ہے. پریشر کے مطلب اگر آپ درد کہہ رہے ہیں یا گھبراہٹ کہہ رہے ہیں تو یہ مختلف بیماریوں میں جیسے ہوتا ہے. یہ اینگزائٹی میں بھی ہو سکتا ہے، ڈپریشن میں بھی ہو سکتا ہے، دوسری بیماری میں بھی ہو سکتا ہے. اس کا بھی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، تفصیلی اس کو ذکر کریں کیا ہے معاملات، دیکھیں ڈائگنوسس تاکہ ٹھیک ہو اس کی، اور علاج بھی پھر کروائیں. تحسین کھٹک صاحب، سر، وہم، گھبراہٹ، اداسی، دل کا تیز دھڑکنا، ہر وقت پریشانی، بھوک نہ لگنا، یہ تو بہت سارے علامات بتا دیے آپ نے، اور یہ سارے ڈپریشن اور انگزائٹی کے علامات ہیں. البتہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم انگزائٹی اور ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بیماریاں ہوں، اور ہمیں جب پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس تو ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی سمٹمز ہیں کہ نہیں. کئیوں کو کانوں میں آوازیں آتی ہیں، کئیوں کو جن بھوت نظر آتے ہیں، کئیوں کو لگتا ہے کہ دشمن ہیں لوگ. تو اس لیے صرف یہی اس کو اہمیت سمجھ کے لوگ بتا دیتے ہیں، اور دوسری چیزیں صرف پوچھنے پہ بتاتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ انٹرویو کے لیے تفصیل سے بات کی جائے، اور پھر علاج کے لیے بھی. محمد شاہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں سلام سر، مجھے نیند نہیں آتی ہے سر 3 سال سے. بہت صابر آدمی ہے آپ کاکڑ صاحب، 3 سال تک آپ سوئے نہیں ہیں تو یہ تو بہت بڑی بیماری ہے. اس کا علاج کروائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. حفظان خان، ہارٹ اٹیک کا خوف، موت کا ڈر، اور جب پبلک میں جاؤ کوئی بھی سیڈ موقع ہو تو چکر آنے، جنازے میں گھبراہٹ، یا مسجد میں نماز نہیں پڑھی جاتی. یہ بھی فوبیا ہے. اس کو ہم سوشل فوبیا بھی کہتے ہیں اور جنرل فوبیا بھی کہتے ہیں، اور اس کا بھی علاج موجود ہے، مگر یہ کہ سائیکیٹرسٹ پر جانا ضروری ہے اور اسے رابطہ کرنا ضروری ہے. سر، میں پیراماکس اور ہیپی بار 2 سال سے یوز کر رہا ہوں، کمپلیٹ ریکوری نہیں ہو رہی ہے. ہاں، تو اس کو بھی اس کا جائزہ لینا پڑے گا کہ تفصیلی علامات دیکھنی پڑے گی کہ اس کے علاوہ کیا مسائل ہیں آپ کے، کیا ڈائگنوسس کیا جائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو نفسیاتی اور معاشرتی اور معاشی مسائل ہیں ان سے بھی سائیکو تھراپی اور گفتگو ہوگی، تب اس کا علاج ہو سکتا ہے. حفظان خان نے کہا ہے اوکے سر، آئی ول اسٹارٹ ٹریٹمنٹ فار می. حاضر، ویلکم اینی ٹائم. ابھی میں بتا رہا تھا کہ ایسی پچھلی دفعہ کوئٹے سے ایک خاتون نے ہمیں فون کیا تھا اور رابطہ کیا تھا، حالانکہ وہ ڈاکٹر بھی تھی،
تو وہ آئی ہمارے پاس اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو حالانکہ آوازیں بھی آتی تھیں اور بے ہوشی کے دورے بھی پڑتے تھے، تو آئیں اور وہ یہاں کچھ دیر رہی اور کل وہ ٹھیک ہو گیا، واپس اپنے کوئٹہ چلی گئی ہیں۔ اس طرح آپ بھی کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو بیماریاں بہت عرصے تک چل رہی ہوتی ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، میڈیسن علاج بھی لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر ظاہر ہے داخل ہو کے علاج کروانا چاہیے اور سینئر سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ بہت زیادہ تفصیل سے ان کا ہسٹری اور ڈائگنوس ہو سکے اور پھر صحیح سے ان کی میڈیسن تجویز کی جا سکے۔ اچھا، یہ تحسین کھٹک صاحبہ پوچھ رہی ہیں کلینک کا ایڈریس۔ آپ میں چاہ رہا تھا کہ ایڈریس کی پٹی چلتی ہے ٹیلی فون اور ایڈریس کی، تاکہ یہ بار بار پوچھنا نہ پڑے لوگوں کو۔ ہاں، یہ آپ کو پہنچ جائے گا۔ اور فضا یاروق میں کھڑی ہوں سائیکالوجی میں، یہ کیا ایم اے کر رہی ہوں کیسا؟ آئی وانٹ ٹو بیکم اے کلینکل سائیکالوجسٹ، سو واٹ کین آئی ڈو آفٹر ایم اے؟ آفٹر ایم اے کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو سکھا دیں گے۔ یہ بیچ میں وقفہ ہے، میں ایک ٹیسٹ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس کو ایک واحد ٹیسٹ ہے جو آئی کیو کے لیے پاکستان میں موجود ہے، اسٹینڈرڈائزڈ ہے، اور جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ باہر سے منگوائے جو لوگوں نے، وہ اس کو ترجمہ تو کیا ہے انہوں نے اپنی زبانوں میں، مگر یہ جو پاکستان میں اسٹینڈرڈائز نہیں کیا ہے۔ اور جو سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ میں سمجھتے ہیں کہ ترجمے اور اور اسٹینڈرڈائز میں کیا فرق ہے، تو یہ واحد ٹیسٹ ہے جس کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا پاکستان میں۔ اس لیے کسی کو واقعی آئی کیو ٹیسٹ کروانا ہے اپنا یا اپنے بچے کا، تو وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ یا دوسرے جو پروفیشنل ہیں وہ اس کو خریدنا چاہیں تو ہم آپ کو بیچ سکتے ہیں۔ اس کی قیمت صرف 5,000 روپے، اور اس کے ساتھ کتاب اور مینول ہم اس کو ساتھ دیں گے آپ کو۔ شکریہ۔ یہاں بھی سوال کوئی ہے کہ نہیں سوال؟ اور جیسے کہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے سیکس پہ اردو میں نوجوانوں کے خصوصی مسائل، یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہر نوجوان جو ہے اس کو ضرور پڑھے۔ اور جو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے نوجوانوں میں بیماری سمجھی جاتی ہے، جو کہ اصل نہیں ہوتی، بیماری نہیں ہوتی ہے بلکہ نارمل ہوتی ہے، مگر ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا کہ یہ نارمل کیفیت ہے۔ تو اس کو آپ پڑھیں، والدین بھی پڑھیں اور اپنے نوجوان بچوں کو بھی دیں اس کو، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے۔ اور اسی طرح اس کو انگریزی میں بھی ہم نے ترجمہ کیا ہے، تو سیکس ایجوکیشن فار مسلمس، کیونکہ اس میں صرف یہی نہیں کہ اس میں میڈیسن اور دوائیوں کا اس میں ذکر ہو، بلکہ اس میں قرآن اور حدیث اور فقہ کے سے بھی ہم نے سارے ریفرنسز لیے ہیں، تو اس میں سب میں یہ شامل ہو سکتے ہیں۔ کل بھی ایک صاحب آئے تھے وہاں سے سوات سے، رات کو مجھے دکھانے کے لیے۔ میں نے ڈاکٹر زینت اللہ جو سائیکیٹرسٹ ہے یہاں، ہم نے دیکھا ان کو، ان کا علاج بھی شروع کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہاں آنا چاہیں وہ ویلکم ہے، آ کے آؤٹ پیشنٹ میں علاج کرنا چاہے یا داخل ہو کے علاج کرانا چاہے، ہم دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔ مگر جو آ نہیں سکتے ہیں وہ ٹیلی فون پہ یا اسکائپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت گڈ، مہربانی۔ یہ اچھا ہوتا ہے، یہ تھوڑی بہت تعریف کی چیزیں ہیں، یہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ انسان کو بچوں میں ہی نہیں بلکہ بڑوں میں بھی بہتر کرنے کے لیے، بہتر کارکردگی کرنے کے لیے کام آتی ہے۔
بیماری کے علاوہ بھی جو سائیکولوجیکل اور نفسیاتی مسائل ہیں اس پہ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، گھر میں اپنے والدین سے، اپنے ساس سسر سے، بچوں سے، کام پہ اپنے باس سے، کولیگ سے، جن کو کوئی مسئلے ہیں اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، اس کا بھی ہم حل کر سکتے ہیں، کیونکہ سائیکیٹری اور سائیکالوجی جو ہے سارے جو ہے ڈپارٹمنٹس میں کور کرتی ہے اور ہم سب کو مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس اسٹاف بھی بہت ہے، ہر قسم کے اسٹاف ہے، سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہیں، سوشل تھراپسٹ بھی ہیں، اور قسم کے بھی سارے پروفیشنلز ہیں، تو جو بھی مسئلہ لے کے آئے ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ پھر کتابوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک کتاب یہ بھی ہے، انگریزوں کو ہندوستان پر ظلم و ستم، یہ حسین احمد مدنی صاحب کی کتاب لکھی ہوئی تھی، اس کی سمری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو انگریزوں کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر کے کیا ظلم و ستم کیے ہیں، کہ پہلے ان کے آنے سے پہلے ہندوستان جو تھا وہ ایکسپورٹر تھا، یعنی پوری دنیا کی جتنی ایکسپورٹ ہوتی تھی اس کی 25-26% ہندوستان سے ہوتی تھی، یہاں تک کہ بڑے بڑے بحری جہاز اور تلواریں اور آرمز ایمونیشن بھی ایکسپورٹ کرتا تھا۔ انہوں نے قبضہ کیا ہمارے اوپر اور زبردستی ہمارے جو ادارے تھے مینوفیکچرنگ یونٹ سے ان کو بند کیا، اور یہاں سے جو لوٹا ہوا سامان لے کے چلے گئے، اور پھر ہمارے لیے صرف زمین چھوڑ گئے اور ہمیں کھیتی باڑی میں لگا گئے۔ تو یہ ضرور پڑھیں، حسین احمد مدنی کی کتاب ہے، علیحدہ ہے، وہ اوریجنل کتاب جو ہے وہ بھی اگر مل جائے تو پڑھیں، اور اگر کسی کو یہ لینی ہے تو ہمیں لکھیں، ہم آپ کو بھجوا دیں گے۔ عبدالرؤوف صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم، میرا بیٹا ایج 11 ایئرز، رات کو نیند نہیں آتی، رات کو ڈر لگتا ہے، بہت ضدی ہے۔ دیکھیں، بچے میں جب کوئی مسائل ہوتے ہیں تو عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور عام طور پہ والدین سے ہم سائیکو تھراپی کرتے ہیں تاکہ اس کے اپنے بچے کے ساتھ وہ انصاف اور محبت اور پیار سے پیش آئیں۔ تو اول تو یہی ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ پڑھائی کے بہانے ہو یا تربیت کے بہانے ہو، آپ کو بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ انعامات دے کے اس کی تربیت کریں، اور اگر پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیں یا اپنے ٹیلی فون یا اسکائپ پہ بات کریں تو ہم پھر مزید حل آپ کو بتائیں گے۔ بچوں کی تربیت میں تو یہ ہے کہ عام طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ تعلیم کی وجہ سے کافی مار پیٹ ہوتی ہے اور سزا ہوتی ہے، اور اسکولوں میں ابھی تک ہوتی ہے، نہ قانون کے خلاف ہو گیا، خاص طور پہ بدقسمتی سے مدرسوں میں بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے، تو یہاں تک کہ جو قرآن پڑھایا جاتا ہے اس سے بھی بچے ڈرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے پڑھائی کسی قسم کی ہو اس میں مار پٹائی کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی، فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے، کہ جس وجہ سے بچے کو یا بڑوں کو اذیت پہنچتی ہے وہ وجہ تو پسند نہیں آ سکتی، وہ چیز پسند نہیں آ سکتی، اور یہ اذیت دینے والا بھی پسند نہیں آ سکتا۔ اس لیے استاد ہوں یا والدین ہوں یا سبجیکٹ کوئی اور ہو تو اس کے ذریعے سے اگر بچے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو سمجھ لیں گے یہ اس کے اوپر ساری عمر کا نقصان ہوگا اس کو۔
بچوں کی تربیت کریں، تعلیم دیں، مگر پیار محبت سے ان کو پڑھائیں، اور اگر اچھا پڑھیں تو ان کو انعام دیں، اور اگر اچھا نہیں پڑھیں تو ان کو انعام نہ دیں. یعنی ریوارڈ اور ایکسس اور ریوارڈ صرف ہونا چاہیے، اور جو ریڈنگ مٹیریل ہے وہ انٹرسٹنگ ہونا چاہیے. آج کل بہت سارے طریقے نکل آئے ہیں، پہلے تو چارٹس اور ماڈلز ہوتے تھے، اب تو ویب سائٹس اور گوگل اور سب چیزیں آ گئی جس میں ہر قسم کی پڑھائی کے لیے موجود ہے. خان اکیڈمی کا ایک ویب سائٹ ہے جس میں اردو میں بھی پڑھائی بتائی جاتی ہے، اور پہلی کلاس سے لے کر اور میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی لیول تک اردو میں سبجیکٹس ہوتے ہیں. اور کامران صاحب کہتے ہیں لاہور سے ہوں میں، ڈپریشن میں مبتلا ہوں. میں نے لاہور میں ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے ایسٹر 10 ملی گرامز، اور جب میں کھاتی ہوں منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو جاتا ہے اور دماغ سن ہو جاتا ہے. پلیز بتائیے میں کھاؤں یا نہیں. دیکھیں، اگر کسی یاسیت کی دوا سے یا کسی بھی بیماری کی دوا سے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے. بہت ساری دوائیں متبادل ہوتی ہیں، وہ بھی ٹرائی کی جا سکتی ہیں. ان کے افیکٹ وہی ہوتا ہے، مگر یہ کہ سائڈ افیکٹ مختلف ہو سکتے ہیں. فضا فاروق، ہاؤ کین وی گیٹ اوور ورکنگ میموری ٹو ورک فار اس؟ بھائی ورکنگ میموری ہے تو وہ ورک ہی کر رہی ہوگی نا آپ کے لیے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ سمیرا مدر صاحبہ، مجھے نہ نیند نہ سکون ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. کسی کے بات کرنے کوئی تیز آواز میں بولے، یہاں تک کہ کوئی بھومی اس کے پاؤں کی آواز سے بھی غصہ آتا ہے. بس کوئی نہ ہو، سوتی ہوں صرف آنکھیں بند، بس دماغ چلتا رہتا ہے. یہ تو آپ نے بہت ساری بیماریاں بتا دی. یہ تو زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے. اگر ایسی ہوگی تو آپ تو کچھ انجوائے نہیں کر رہی. اس کا علاج کروائیں بھائی، سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں اور یہ ان سب سے نجات پائیں آپ. جان محمد انڑ صاحب، بیڈ تھاٹس کمز سم ٹائم. یہ بھی ایک بیماری ہے. ویسے تھوڑی بہت خراب تھاٹس تو سب کو آتی ہیں، اس میں تو فکر کی بات نہیں ہے، مگر وہ مسلسل آتی رہیں اور آپ اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیں. جیسے کوئی اگر خیال آئے کہ آپ ناپاک ہیں اور آپ نہانا دھونا شروع کر دیں اور ہر وقت ہاتھ دھوتے رہیں، تو ایسی بیماریوں میں تو علاج کرانا چاہیے. اس کو obsessive compulsive disorder کہتے ہیں ہم، اور اس کا مشکل ہے علاج، مگر ہو جاتا ہے علاج اگر آپ سائیکیٹرسٹ کو رجوع کریں تو. حسان خان، سر عام والوں کے پروگرام کی وجہ سے بہت فرق پڑا ہے آپ کے پیشنٹس پر. میں بھی کافی ٹائم سے ٹریٹمنٹ چاہ رہا تھا، مگر ایک بار سر عام والوں کی ویڈیو دیکھی آپ کی ہاسپٹل والی تو پھر رابطہ نہیں کیا آپ سے. سر عام والے تو بلیک میلرز ہیں، اقرار الحسن، اور وہ ہمیں بھی انہوں نے کوشش کی تھی. تو ہمیں انہوں نے جو ہمارے خلاف کمپلین تھا کہ ہم نے پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا، اس کا رشتہ دار لے کے آئے، خود وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے جعلی رشتہ دار بن کے وہ آ گئے اور ہم نے اس کو ایڈمٹ کر لیا اور ہمارا بس قصور اتنا ہی تھا. اور یہ ہوا کہ اس کا آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. ہماری جو ہے 50 سال کی اسٹینڈنگ ہے، اور میں امریکن بورڈ سرٹیفائڈ سائیکیٹرسٹ ہوں. آپ کو ہمارا زیادہ بلیو کرنا چاہیے، ایسے بلیک میلرز کو بلیو نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کی بات سے یقین کریں گے. بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہمارا ایک گھر میں مریض ہے، وہ اسپتال بھی نہیں آتا اور گھر میں بہت توڑ پھوڑ کرتا ہے. اگر آپ اس کو لے جا سکتے ہیں اسپتال تو پلیز اس کو لے جا کے علاج کیجیے. تو ہم یہ ایک سروس ہے جو ہم نے پبلک کے لیے رکھی ہے، اور وہ اور زیادہ افیکٹو ہے.
اس لیے اس کی فکر نہ کیا کریں. لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں اور بلیک میلرز تو سب کچھ ہی کرتے ہیں. ان کے خلاف ہم نے مقدمہ بھی کر رکھا ہے اور انشاءاللہ ان کو کیسے کردار تک پہنچائیں گے. اچھے کام کریں گے تو لوگ خلاف بھی ہوتے ہیں. محمد سلمان اجاز ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں. 6 منتھ سے اینٹی ڈپریشن یوز کر رہا ہے. ان کی وجہ سے اسٹرینج ڈریم آتی ہے. ڈپریشن میں ویسے یہ تو ہوتا ہے کہ خواب بھی ڈراؤنے قسم کے آتے ہیں اور وہ بھی جب ڈپریشن ٹھیک ہو جاتا ہے تو خواب بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس لیے صحیح بات تو یہ کہ ڈپریشن کا علاج کروائیں اور اس کے بعد یہ خواب بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی. آنکھیں بند کرو تو مائنڈ میں عجیب سوچیں آتی رہتی ہیں. دیکھیں یہ تو علامات ہیں کئی بیماریوں کے. رات کو نیند نہ آنا اور عجیب خیال آنا کئی بیماریوں کے علامات ہیں. آپ کو سائیکیٹرسٹ سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا اور تفصیل سے گفتگو کرنی پڑے گی اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ دوائیاں آپ کو دیں اور آپ کے ساتھ گفتگو کے ذریعے علاج آپ کا کریں یا مشینی علاج کریں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ ٹھیک تو ہو جائیں گے. ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی تکلیف ہو وہ سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں آپ تو سائیکیٹرسٹ یا تو خود ٹھیک کر دے گا. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کسی اور اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم دوسرے اسپیشلسٹ پاس بھی بھیج دیتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ ہماری اسپیشلٹی میں نہ ہو اور ہم اس کا پھر بھی علاج کراتے رہیں. کل مجھے یاد ہے کہ ایک مریض آیا تھا, ڈاکٹر تھا اور وہ انجیکشن لگاتا تھا نشے کے اور اس نے انجیکشن لگا کے اپنے بازو کی ہڈیاں توڑ لی تھی اور اتنا بڑا زخم تھا کہ اس کو ڈر تھا کہ ساری جسم میں پھیل جائے گا. اس کی بہت خواہش تھی کہ ہم اس کا علاج کریں مگر یہ کہ وہ جو اس کو زخم تھا بازو میں وہ ٹھیک کرنا زیادہ ضروری تھا. اس لیے ہم کو مشورہ دیا کہ تم ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ, سرجن کے پاس جاؤ. یہ زیادہ خطرناک چیز ہے ایڈمیشن سے. تو نشے کا تو تم ڈاکٹر ہو, ایسا خود ہی بند کر سکتے ہو اور مگر اگر نہ بھی کیا تو ہم بعد میں اس کا علاج کر دیں گے. جان محمد انڑ صاحب, سر واٹ از اباؤٹ ریلائن 50 اینڈ ڈیپریکیپ 20 فار ڈپریشن. لیکن یہ دونوں اس کی ڈپریشن کی دوائیاں ہیں اور ان کی مختلف ڈوزز ہوتی ہیں. تو جس ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہیں آپ ان ڈوز میں انہیں سے پوچھیں کیونکہ وہی بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز ٹھیک رہے گی. محمد سلمان اجاز, سائیکیٹرسٹ سجیسٹ ECT. کیا ECT کروانی چاہیے؟ یہ تو بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. ECT ایک ایسا علاج ہے کہ جو بہت ساری بیماریوں میں سب سے زیادہ افیکٹو ہے. ڈپریشن میں لے لیجیے, ڈپریشن میں بھی جتنی بھی دوائیاں اور بہت ساری دوائیاں ہیں ECT یعنی اس کو مشین کے ذریعے سے علاج کہتے ہیں, وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے. جلد بھی علاج ہوتا ہے اور زیادہ مریض بھی اسے ٹھیک ہوتے ہیں اور دوسری بیماری میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے اگر سائیکیٹرسٹ کہتا ہے تو ضرور کروائیں اس کو. سہیل عباس صاحب, ڈاکٹر صاحب میرا چھاتی میں درد ہوتا ہے اور چکر آتے ہیں, ECG کلیئر ہے. ہاں تو چھاتی میں درد صرف دل کی وجہ سے تو نہیں ہوتا, وہاں تو اور بھی چیزیں ہیں, مسلز ہیں, بونز ہیں اور گردن کی رگوں میں سے بھی چھاتی میں نروز جاتی ہیں. تو اس لیے اس کا آپ فزیکل ایگزامینیشن بھی کروائیں, فزیکل ڈاکٹر سے بھی پوچھیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور ہم کو بھی دکھائیں. کامران خان, سر میں قصور سے ہوں, ڈپریشن کے مریض کو کس طرح کا کھانا کھانا چاہیے
اور بغیر دوائی کے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن ڈپریشن میں کوئی کھانے کی کوئی خاص چیز تو نہیں ہے، صرف یہ کہ صحت کے لیے جو اچھا کھانا ہو وہ کھانا چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، اور پریشانیاں جو ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ان سے ٹھیک ہو جائے تو صحیح ہے، اور اگر نہیں ہو تو پھر دوائیاں بھی کھانی چاہیے، اور دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو تو مشین کا علاج کرانا چاہیے. قصور میں بھی اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں، اور ہم سے بھی آپ ٹیلی فون کے اوپر یا اسکائپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. عبدالحسن بلوچ، شیزوفرینیا کا مریض اولیزیا کھاتا ہے، کہنا نہیں مانتا، کام بھی نہیں کرتا، بنا اسپتال میں داخل بھی کروایا، کوئی رائے لے. شیزوفرینیا جو ہے اس میں آدمی بے ربط گفتگو کرتا ہے، اس کے بغیر وجہ کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں، اسے چیزیں نظر آتی ہیں، کبھی جن، کبھی بھوت، کبھی دوسری چیزیں، اور بے ربط گفتگو کرتا ہے، کئی دفعہ مار دھاڑ بھی کرتا ہے. تو اس میں دوائیاں بھی ہیں اور مشینی علاج بھی اس کے ساتھ کروانا ضروری ہے تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے. کوئی آپ بتائیے. کا مرض ہی بہت شدت والا مرض ہے یہ، اور یہ تو کام نہیں کرتا، تو ذرا بیمار آدمی سے کہاں ٹھیک سے کام ہوتا ہے. یا تو اچھے خاصے جو ہیں ان کے لیے بھی کام کرنا بہت مشکل لگتا ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں جو صورتحال ہے کہ لوگ چاہتے ہیں بغیر کام کے ہمیں تنخواہیں مل جائے، بغیر کام کے ہمیں پیسہ مل جائے، بغیر کام کے ہم زندگی بہت اچھی گزار لیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو شیزوفرینیا کے جو پیشنٹ ہے وہ کام کرنا تو آپ بھول جائیں، وہ صحت مند رہے اور صحیح سے گھر والوں کے ساتھ رہ سکے، اچھے تعلقات سے رہ سکے، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائے، اسی میں اللہ کا شکر ادا کرے اور دوائیاں کھاتا رہے اور ٹھیک رہے تو اچھی بات ہے. ہاں ایسے مرض بھی ہوتے ہیں جو ٹھیک ہونے کے بعد کام کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ امید گھر والوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بہت اچھا کام کرے گا یا بہت اچھی نوکری کرے گا یا بہت اچھا نارمل انسان کی طرح ہو جائے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ بات ہے کہ اصل میں یہ کام نہ کرنا جو ہے یہ بھی بیماریوں کی ایک علامت ہے، خاص طور پر اسکیزوفرینیا کی بیماری کی. اس لیے ہم لوگ جب علاج کرتے ہیں تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ علامات تھی، جیسے مار دھاڑ ہے، بے ربط گفتگو ہے، یا کانوں میں آوازیں آنا ہے، یا چیزیں بغیر وجہ کے نظر آنا ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں. اور اس کے بعد ہم دوائیاں اور نفسیاتی گفتگو اس کو ہم کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو تعلیم اور کام کی طرف بھی رجحان بڑھ سکے. اس لیے یہ بھی علاج کا ایک حصہ ہے کہ جب ٹھیک ہو جائے تو اس کو کام کرنے کی طرف مائل کیا جائے. ارحام ملک، سر مجھے کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے جیسے دماغ گھوم رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، اسی وقت ٹھیک بھی ہو جاتا ہوں، سوچ سوچ کے سر پھٹنے لگ جاتا ہے. ہاں تو یہ تو کوئی بیماری آپ بتا رہے ہیں، اس کا بھی آپ سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں اور ذرا اور تفصیل ہم پوچھیں گے آپ سے، سائیکیٹرسٹ پوچھے گا آپ سے، پھر اس کا ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. کیوں نہیں پوچھا؟ سعید الرحمان صاحب کہتے ہیں سلام ڈاکٹر صاحب اینڈ باجی سعید فروم بحرین گلف کنٹریز. نائس پروگرام آئی لسن ایوری ویک. گاڈ گیو یو لانگ لائف. سی مائی سلام ٹو عبدو اینڈ حیدر. تو کوئی دوست معلوم ہوتا ہے یہ عبدو اور حیدر کے. عبد الرحمان آج کل اصل میں مصروف ہے، ایک امتحان ہے اس کا اگلے مہینے 9 تاریخ کو، اس لیے وہ آج نہیں آیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا. حیدر بھی ٹھیک ہے، ان نے بھی سائیکالوجی میں MA کر لیا ہے، وہ بھی اب ڈاکٹر صاحب بن گئے. یہ صحیح جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ فیاض صاحب کا رشتے دار لگ رہا ہے مجھے. اچھا صحیح، بہت بہت شکریہ. ایمان خان، ڈاکٹر صاحب پلیز بتائیں جب کوئی مجھ سے کرتا ہے یا زور سے بات کرتا ہے تو میں کانپنے لگتا ہوں، دل بہت زور سے دھڑکتا ہے اور بولتی بند ہو جاتی ہے. ہاں تو یہ تو ہونا نہیں چاہیے، یہ نارمل تو نہیں ہے. اس کا آپ تفصیل سے رابطہ کریں ہم سے.
ہم اس کو تاکہ ہم آپ سے اور تفصیل پوچھیں گے اور اس کا ڈائگنوسس کریں گے اور اس کا علاج بھی کریں گے اور ٹھیک بھی ہو جائے گا. حورین خان: سر میں دن میں اگر کوئی ٹینشن ملے تو رات کو لازمی مجھے خواب میں ڈر لگتا ہے، پھر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور جسم کانپتا ہے. یہ بھی اس میں ہی لگتا ہے کہ پینک انگزائٹی کا ہے آپ کو مسئلہ. تو رابطہ کریں. اصل میں یہ تھوڑی تھوڑی جو ایک ایک دو فکریں کی اب آواز بتا رہے ہیں، اتنا ماہر جادوگر تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ان کے وجہ سے آپ کو تشخیص بھی کر سکے اور اس کا علاج بھی کر سکے. یہ ٹھیک ہے کہ ایک آدھ سمٹم ہے، اس کے بعد آپ رابطہ کریں ہم سے اور تفصیل بتائیں اس کے، تاکہ ہمیں موقع ملے اس کی تشخیص کا اور علاج کا. کامران خان: سر آج سید عبدالرحمان کو مس کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. وہ بھی مس کر رہا ہے مگر وہ پڑھائی میں اتنا مصروف تھا کہ آج نہیں آ سکا. جان محمد انر: سر پان گٹکا کھانے سے ڈپریشن ہوتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں، بار بار وہی برے سوچ آنا. پان گٹکا اور تمباکو اور دوسرے نشوں سے نقصان تو ہوتا ہے مگر یہ خیال جو آ رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتے. یہ برے برے خیال جو ہیں، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذہب کے خلاف بھی خیالات آتے ہوں. یہ ایک بیماری ہے جس کو ہم آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کہتے ہیں، خیالات کا تسلط اور تکرار عمل. اس کا دوائیاں بھی ہیں، اس کا نفسیاتی علاج بھی ہے، تو اس لیے اس کا علاج کرانا چاہیے. جان محمد انر: کیا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے مکمل؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈپریشن کے پیشنٹ کو ساری عمر میڈیسن لینا پڑے گی. بھائی آپ اگر بیماری علاج اور اس کے علاج کے لیے عام لوگوں سے مشورہ کریں تو ایسے ہی مشورے ملیں گے. یہ جو کام ہے اسی کو ساجے، جس نے ساری زندگی گزاری ہے اس کو میڈیسن پڑھنے میں اور سائیکیٹرک پڑھنے میں، اس سے آپ پوچھیں نا، سائیکیٹرسٹ سے آپ پوچھیں تو آپ کو بتائے گا کہ ڈپریشن 2-4 مہینے 6 مہینے سال بھر کا علاج ہوتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن MBBS کرنے میں 20-25 سال لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد اسپیشلائز کرنے میں اور 8-10 سال لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم لوگ 40-50 سال سے تجربے کر رہے ہیں. تو اب کوئی اٹھ کے جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی بھی بات کہہ دے تو آپ لوگ اس کی بات مانتے کیوں ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے پوچھا بھی نہیں کریں گے اور اگر کوئی اپنا خود سے مشورہ دیں تو اس کو قبول بھی نہیں کیا کریں. لوگ تو بیماری کو بیماری بھی نہیں سمجھتے، وہ تو کہتے ہیں کہ دم کروا لیں آپ. اگر کوئی جسمانی بیماری ہے تو اس میں بھی آپ دم کروا لیں اور تعویذ گھول کے پی لیں اور اس طرح. تو بھئی ہم نے تو ذہنی ٹینشن تو بیماری تو الگ، ہم نے تو جسمانی کینسر کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دم کرواتے ہیں اور میڈیسن نہیں کھاتے. ہم نے تو یہاں تک لوگ دیکھے. اور لوگ کون کرتا ہے وہ؟ ذرا ان کو بھی لوگ ہی مشورہ دیتے ہوں گے نا کہ آپ دم کروا لو، فلاں بہت اچھا دم کرتا ہے اور فلاں بہت اچھا حکیم بھی ہے، بہت اچھا ہومیوپیتھک بھی ہے اور وہ کینسر کا علاج بھی کر دیتا ہے اور ہر چیز، ہر کرونک بیماری جو ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوتی وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. تو مشورہ تو لوگ دیتے ہی رہتے ہیں. بالکل عطائیوں کے پاس آپ کو نہیں جانا چاہیے، عام لوگوں سے مشورے نہیں لینے چاہیے. ہومیوپیتھ اور حکیم اور کویکس جو ہیں ان کے پاس یہ علم نہیں ہے موجودہ بیماریوں کا، اس کا علاج کا. مشی بابر: اسکیزوفرینیا میں ٹیبلٹ کب تک اثر کرتی ہیں؟ کس ٹائم پیریڈ پر اثر ختم ہو جاتا ہے؟ اسکیزوفرینیا میں تو پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ٹیبلٹ دینی ہے یا انجیکشن دینا ہے اور یا مشینی علاج ECT کرنی ہے. اور اثر مختلف گولیوں کو مختلف اثر رہتا ہے. کچھ گولیاں صبح شام ہی دے دیتے ہیں، کچھ ایک وقت میں دیتے ہیں اور کچھ کو 2-3 دفعہ دن میں دینی پڑتی ہے. رحمت علی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر، آپ کو آن لائن دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ، مہربانی. کسی کو خوشی تو ہوئی ہے میں دیکھ کے. ہمیشہ سلامت رہو. تھینک یو.
میں کے پی ایچ میں اسٹاف نرس جاب کر چکا ہوں 2013 سے 2017 تک. آپ کی دعا سے آج کل گورنمنٹ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں جاب کرتا ہوں BPS 70. چلو مبارک ہو، آپ تو بڑے افسر بن گئے، مہربانی. اور مشی صاحبہ کا پھر ایک کاروانیہ سے ٹریٹمنٹ کروایا تھا، ٹھیک ہو گئی تھی طبیعت، لیکن بس ٹیبلٹ کا ہے کہ جیسی ٹیبلٹ کھاتی رہو تو ٹھیک رہتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کچھ دن تک کھانی پڑتی ہے ٹیبلٹس، اور اگر زیادہ لمبا ہو جائے ڈپریشن تو اس کے ساتھ کچھ موڈ نارملائزر بھی کھانے پڑتے ہیں، اور اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو مشینی علاج بھی کرنا چاہیے. امتیاز علی بلوچ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسٹریس بہت ہے، رات کو نیند نہیں آتی، ساری رات وسوسے آتے ہیں، سونے کی بہت ٹرائی کرتا ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی. بھائی آپ تو بہت بیمار ہیں جس کو ساری رات نیند نہیں آتی، تو اس کو تو علاج کرانا چاہیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. سیکریٹری سے رابطہ کریں. اور نظر عباسی، سر کوئی ٹینشن والی بات ہو جائے تو پیٹ درد ہوتا ہے، بہت ڈپریشن کی میڈیسن دے رہے ہیں، درد میں ہے، یہ کیا ہے سر؟ ڈپریشن میں یاسیت میں جو ہے اور علامات کے علاوہ پیٹ میں بھی درد ہو جاتا ہے، جسم میں بھی درد ہوتا ہے، بھوک بھی کم ہو جاتی ہے، نیند بھی کم ہو جاتی ہے، رونا بھی آتا ہے، مرنے کے خیالات بھی آتے ہیں، خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں. بلکہ جو لوگ آپ خبریں پڑھتے ہیں خودکشی کی، وہ عام طور پہ ذہنی بیماریوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا علاج نہیں ہوتا. اس میں یاسیت سر فہرست ہے، اسکیزوفرینیا بھی ہے، اور نشے کے لوگ بھی جو ہے اس میں شامل ہیں. عبدالرفاق صاحب کہتے ہیں مائی وائف از پیشنٹ فار لاسٹ 8 years ٹیکنگ میڈیسن. مائی کوشچن از ول شی گیٹ کیئر ان ہر لائف. بھائی یہ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس کی ڈائگنوسس کیا ہے، علامات کیا ہیں، پھر کچھ آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں. کیونکہ کچھ بیماریاں تو چند مہینوں میں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کچھ سالوں لگتے ہیں، اور کچھ ناقابل علاج بھی ہوتی ہیں، جیسے ڈیمینشیا ہے. تو اس لیے جب تفصیلات آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا بیماری ہے اور علاج کب تک ہونا چاہیے. نظر عباسی، سر ڈپریشن کا پیٹ درد سے کیا تعلق؟ یہ کنفیوژن ہے. بھائی ڈپریشن ایک بیماری ہے، صرف اداسی نہیں ہے. اب کسی کا کوئی عزیز انتقال ہو جائے یا اس کو کوئی لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے، اس کو جو اداسی ہوتی ہے اس کو ڈپریشن کی بیماری نہیں کہتے. اور اس میں فرق یہ ہے کہ ایسی واقعات سے آدمی اداس ہو جاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، اداسی کم ہو جاتی ہے. اور یہ بیماری جو ہے یہ صرف اداسی ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی. اور یہ کہ اس کے جسم پہ بھی اثرات ہوتے ہیں. جہاں وہ اداسی ہوتی ہے، مرنے کو دل کرتا ہے، خودکشی کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. پہلے جو چیز اچھی لگتی تھی، ریکریشن ہوتی تھی، اب اس کو نہیں لگتی، بلکہ وہ زندگی سے بیزار ہوتا ہے. اس لیے یہ صرف اداسی نہیں ہے، یہ تو ایک بیماری ہے. جان محمد انڑ صاحب، سر چھوٹی بچی 6 یا 7 سال کی، بچے رات دیر تک موبائل پہ کارٹون اور گیم کھیلتے ہیں، اگر ان کو موبائل نہیں دیتے تو وہ روتے ہیں. انڑ صاحب بات یہ کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہیے، یہ دن میں بھی اور رات میں بھی، کیونکہ موبائل سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جسمانی بھی اور ذہنی بھی. اس لیے آپ کوشش کریں، اور روتے ہیں تو ان کو کوئی اور طریقہ ان کو توجہ لانے کا کریں، اور ان کی اور انعام دے کر یا کچھ ان کو طریقہ کریں تاکہ کسی اور چیز میں انٹرسٹ
سید راشد حسن نے کہا ہے گوئنگ گڈ. تھینک یو سر. اور نظر عباسی بھی کہتا ہے رائٹ سر. شکریہ آپ لوگوں کا. میں اقرار الحسن کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ اصل میں آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کی پروگرام سن کر آپ جو ہے پریشان ہو گئے. تو صرف آپ ہی اس سے پریشان نہیں ہوئے ہماری عوام جو ہے اس کے جھوٹ سے متاثر ہوئی. اس لیے کہ جو لوگ ظاہر اتنے بڑے ادارے میں اتنے ڈگری والے سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, پورا ادارہ ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے علاج کا. انڈور علاج کا بھی ایک طریقہ کار ہے اور آؤٹ ڈور کا بھی ایک طریقہ کار ہے, جس میں ایک خواہش علاج فارم سائن کروایا جاتا ہے. رشتے داروں کی باقاعدہ سگنیچر کروائے جاتے ہیں علاج پہ. تو ایسے چھوٹا موٹا ادارہ تو نہیں ہے جس کے بارے میں وہ اس طرح کا پروگرام چلائے گا. اس نے عوام کا نقصان کیا ہے, ہماری وہ عوام جو اس بیماری میں سمٹم کو سمجھتی نہیں, بیماری کا علاج نہیں کروا سکتی. اور جو لوگ ذہنی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں وہ علاج کروانے میں بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں. وہ تکلیفیں تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن علاج کرواتے ہوئے ہوئے پریشان ہوتے ہیں. اس ہاسپٹل میں آتے ہوئے کوئی ہمیں یہ نہ کہتے کہ نفسیاتی ہاسپٹل سے علاج ہو رہا ہے. تو اب تو بہت تبدیلی آ چکی علاج کے حوالے سے, کیونکہ زیادہ تر ذہنی امراض, اینگزائٹی ہے, گھبراہٹ ہے, بے چینی ہے, بہت شعور آ گیا ہے, لوگوں کو علاج کروانا چاہتے ہیں اور صحیح ڈاکٹر سے کروانا چاہتے ہیں. تو اس نے اقرار الحسن نے ہماری عوام کا بھی بہت نقصان کیا ہے. ہمیں تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے جو 50-60 سال سے ادارہ کام کر رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اس پروگرام سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے پیشنٹ کی جو ہم گھر سے لے کر آتے تھے ایسے پیشنٹ وہ بڑھ گئے. انہوں نے بولا ہمیں تو اقرار الحسن کے پروگرام سے پتہ چلا کہ آپ گھر سے بھی پیشنٹ لے کر آتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کو اور فیسلٹی ملی ہمارے ادارے کی طرف سے. اللہ کا بڑا احسان ہے. لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ عوام کو بہت گمراہ کیا. ایسے جھوٹے پروگرام سے عوام بہت پریشان ہوئی اور ظاہر علاج کرانے والے تو علاج حاصل کریں گے ہر حال میں, اپنی تکلیف سے نجات حاصل کریں گے ہر حال میں. لیکن ایسے ہی اس نے اسلام آباد کا پروگرام لائف لائن ہاسپٹل تھا, اس میں بھی اس کا پروگرام اس نے جعلی چلایا. اس میں کرتا ہے یہ کہ تصویریں ہاسپٹل کی لے لیتا ہے, ریکارڈنگ اپنی کہانی کرتا, اور کہانی ایسی جھوٹی اور اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے اس میں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, یہ نہیں جانتا. یہ اس کو بالکل اس پہ یقین نہ کریں, یہ تو بلیک میلر ہے. بالکل ہم تو حیران ہو گئے اس کی حرکتیں سن کے. اور پھر اس نے جو اسلام آباد میں جو پروگرام اس نے چلایا تھا ہاسپٹل میں, اس نے ان کو پیسے دیے, باقاعدہ کیس جیتے وہ لوگ, جرمانہ ہوا اس کو کہ اس نے بہت غلط کیا تھا. ایک رجسٹرڈ ادارے کے اوپر اس نے اتنا بڑا حملہ کیا, اور بجائے اس کے کہ یہ غلط چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پروگرام ہوتا ہے تو اچھی بات ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ایک رجسٹر اور صحیح اداروں کو بھی یہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو ہماری عوام پریشان ہوگی, لوگ محروم ہوں گے ان چیزوں سے. یہ تو اس نے بہت بڑی زیادتی ہمارے عوام کے ساتھ کی ہے. اور ایسے لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوتا وہ کس کا نقصان کر کے, اپنے فائدے کے لیے وہ دوسروں کا جب نقصان کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو تھوڑی کسی بات کی تکلیف ہوتی ہے یا ان کو پریشانی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے خلاف لکھیں کہ ایسی کام کیوں کیا, اس کو ARY کو بھی لکھیں کہ ایسے آدمی کا ہمارے پیشنٹ نے خود ہمیں کہا کہ ہم جانتے ہیں, وہ جو لوگ ظاہر ہے یہاں سے 50 سال سے علاج کرواتے ہیں انہوں نے خود آ کے کہا کہ اس نے یہ کیا ہے. ہم تو خود جانتے ہیں کہ ہم لوگ خود آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ گھر سے لے کر آئیے یا ہمیں علاج کرائیے. بہت پیشنٹ رشتے داروں نے خود ہم سے یہ بات کی, اور پھر ہم نے بھی ظاہر ہے اس کے خلاف ایکشن کورٹ میں چل رہا ہے اس کے خلاف, اور ہم بھی کسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس کو اس طرح کی حرکتیں آئندہ کسی کے ساتھ نہ کرے, غلط طرح کی یہ چیزیں نہ لے کے چلے اس طرح. جان محمد صاحب نے کہا ویری گڈ, شکریہ. آپ اس کے خلاف لکھیں, ARY کو لکھیں, اور اس کو جو ادارہ کنٹرول کرتا ہے اس کو بھی لکھیں. اور ساتھ جو یہ ڈاکٹر لے کر آیا تھا سندھ کمیشن کا, اس ڈاکٹر کو بھی نکال دیا سندھ کمیشن نے, کیونکہ اس نے ٹیم ایسی لوگوں کی بنا رکھی ہے جو اس کو سب کو رشوت دے دے کے یہ اپنے ساتھ ملا کے کرنے کی کوشش کرتا ہے پروگرام میں. اس کے بعد بھی ہم نے جب
उस डॉक्टर के बारे में जब हमने मालूमात उनके कमीशन में जाके की कि ये कैसे आए उनके साथ हमारे उसमें, तो पता चला कि वो डॉक्टर को भी उन्होंने निकाल दिया। हाँ, उसने कहा था हमने किसी को नहीं भेजा, ये खुद ही चला गया। डॉक्टर का क्या नाम था? मल्ला, नवाज मल्ला। ऐसे डॉक्टरों में भी ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं पैसे लेके। अफसोस इस बात का है। अच्छा, ये नजर अब्बासी का ऊपर करो तो नजर आया था कि कुछ। सर, जब मैं सोता था तो जब नींद से उठता था तो सीधा मिरर के पास जाता था, मिरर में अपने आप को देख के रोता था। ये क्या है सर? ये भी एक बीमारी का नाम है, डिस्मॉर्फोफोबिया, जिसमें अपनी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती है, हालांकि होती सही है मगर उनको अच्छी नहीं लगती है। इसका भी इलाज मुमकिन है। और नायाब खान कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कोई भी काम मंथ टू मंथ मुसलसल करूं तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी यहाँ तक महदूद हो गई है। मैं हर वक्त डिप्रेस रहती हूँ, जिसका असर मेरी पेट और स्टमक बुरी तरह हो रहा है। हाँ, तो ये इलाज करवाएं भाई, डिप्रेस रहती हैं तो। और जो उसमें काम में मसला है आपका, उसका भी इलाज करवाएं। राब्ता करें हमसे आप। रहमत अली सर, पेशावर में एक ब्रांच खोलने की जरूरत है। वो हर जगह खोलने की जरूरत है भाई। यहाँ साइकियाट्रिक बहुत पेशेंट है, लेकिन कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जैसा सर्विस कोई नहीं दे सकता। नहीं, अच्छे अच्छे साइकियाट्रिस्ट भी हैं पेशेंट में पेशावर में। और वैसे आप टेलीफोन या स्काइप पे हमसे भी इलाज करा सकते हैं। वैसे तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑनलाइन इलाज की बहुत सहूलियत हो गई हैं, उसकी वजह से तो किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह बैठ के आप लोग ऑनलाइन डॉक्टर से राब्ता कर सकते हैं। मैं तो आजकल ज्यादातर ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इसलिए आप टेलीफोन करें और स्काइप पे हमारा एड्रेस लें और इलाज करवाएं, इंशाल्लाह उससे भी ठीक हो जाएंगे आप। और कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, नफसियाती मसला हो और माशरती मसला हो, उसके ऊपर भी आप हमसे मदद ले सकते हैं। वालिदैन और बच्चों का हो, मियाँ बीवी के ताल्लुकात का हो, या काम हो या तालीम की दिक्कत की को मसला हो, तो आप हमें बताएं। हमने तकरीबन सारी जिंदगी इसी के काम के लिए लगाई है और हम चाहते हैं कि आप उससे मुस्तफीद हो। सर, पेशावर क्या है मुझे जिसका इलाज करूं? बीमारी क्या है? अब ये तो मुझे पता नहीं बीमारी आपकी क्या लिखी थी आपने। अगर कोई बीमारी नहीं है तो फिर कोई इलाज नहीं करें। अगर कोई तकलीफ है तो इलाज करवाएं। आपने लिखा ना, हर वक्त डिप्रेस रहती हूं और उसका असर पेट पर और जिस्म पर भी है। बीमारी यही लिखी है आपने। जो भी तकलीफ हो वो बीमारी है और उसको दूर करना चाहिए। हम लोगों को सारी उम्र इसी में लगाई है कि हम लोगों की मदद कर सकें। सर, मुझे 12 साल की उम्र से डिप्रेशन है। 8 ईयर हो गए, 20 का हुआ। भाई इतना पुराना अगर डिप्रेशन है तो उसका इलाज भी का भी तरीका मुख्तलिफ है, उसकी दवाइयाँ भी मुख्तलिफ हैं, उसका मशीनी इलाज भी फायदेमंद है। तो आप हमसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह इसको ठीक कर देंगे। और जान मोहम्मद साहब कह रही हैं जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दुआ में याद रखा। और शहराज मुगल, सर मैं बहुत सोचता हूँ और हमेशा गलत खुद से सवाल बनाता हूँ और खुद से जवाब और उसमें
الجھ جاتا ہوں، جس وجہ سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے اور ڈر فیل ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے obsessive compulsive disorder کا پوری علامات کی لسٹ بنا دی ہے۔ اس میں خیالات کا تسلط اور کمپلسو ہے کہ اس کو فالو کرتے ہیں، تو اس کا علاج کروائیں بھائی، یہ بہت تکلیف دہ بیماری ہے، تو اسی علاج کروائیں گے۔ اس کا علاج دوائی سے بھی ہوتا ہے اور نفسیاتی علاج سے بھی ہوتا ہے، تو اس کا جتنی جلدی ہو سکا اس کا علاج کروائیں۔ نوید سندھی سر، مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ یہ تو کوئی ایک ایسے ہی ہے کہ جس کو کسی کو بھوک نہیں لگتی ہے یا کسی کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو اس کی کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ آپ ہمیں رابطہ کریں اور تفصیل بتائیں تو آپ کو نیند آ جائے گی۔ سائیکیٹرسٹ اس لیے بہت بدنام ہے کہ وہ دوائیں جو دیتے ہیں اکثر ان میں نیند کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو شکر ہے نئی دوائیں نکل آئی ہیں جس میں ذہنی امراض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نیند کا اتنا زیادہ اثر بھی نہیں ہوتا۔ اب ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عبدالرحمان صاحب کو، آپ کے جذبات پہنچا دیں گے اور امید ہے کہ وہ جلدی امتحان میں دے کے اور پاس ہو کے ہمارے ساتھ بھی ہوں گے۔ شکریہ، بہت 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 شکریہ، مہربانی۔